بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، اور نمبر 3 نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے اوپر اس کو لازم اور واجب کر لے۔ نظر اور منت کا اعتکاف وہ اعتکاف واجب ہوا کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دن کا اعتکاف میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ نمبر 2 اعتکاف سنت۔ سنت اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اس کو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ یعنی محلے میں سے کوئی آدمی بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں، کسی خاص وقت کی تعیین اور تحدید نہیں، بلکہ آدمی جس وقت بھی مسجد میں داخل ہو اور اعتکاف کی نیت کر لے تو جتنی دیر مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور مسلسل اعتکاف فرمانا یہ ثابت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا مسلسل اعتکاف فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا، اعتکاف فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور میں پہنچ گئے۔ اور دوسرے نمبر پر ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی قبضہ اللہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کا دنیا سے وصال ہوا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل عمل جو تھا وہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمانے کا تھا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بھی موجود ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمانے کا تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسلسل معمول تھا۔ البتہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1 مہینے کا اعتکاف فرمایا اور وہ شب قدر کی تلاش کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا وہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اعتکاف فرمانے کا تھا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک میں اعتکاف نہیں فرما سکے تھے، تو دنیا سے پردہ فرمانے سے 1 سال قبل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک ملا تھا، نصیب ہوا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو یاد رہے کہ سنت اعتکاف وہ جو رمضان المبارک کی اخیر عشرے میں کیا جاتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، اور کوشش کرے آدمی کہ صرف 10 دن ہے، اللہ رب العزت سے دنیا سے کٹ کر اللہ رب العزت کو اپنا وقت دے دے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا لے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔